سکتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ایک آدمی جب سانس لیتا ہے تو اس پر 2 نعمتیں آ جاتی ہیں اس کو، اور ان 2 نعمتوں کا 2 دفعہ شکر ادا کرنا واجب ہے. ضروری نہیں کہہ رہا، واجب ہے. دوبارہ کہتا ہوں ایک آدمی جب سانس لیتا ہے ایک بار، وہ آدمی اس پر اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کا 2 دفعہ کم از کم شکریہ ادا کرنا واجب ہے. اب آپ بتاؤ ہم دن میں کتنی بار سانس لیتے ہیں؟ ہم دن میں کتنی بار سانس لیتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا. ہزاروں مرتبہ سانس لیتے ہیں اور شکریہ تو نہیں ادا ہوتا. پانی پیتے ہیں اس سے کم، روٹی کھاتے ہیں اس سے کم، فروٹ کھاتے ہیں اس سے کم، چائے پیتے ہیں اس سے کم. جو جتنی ضرورت ہے اتنی موجود ہے. پانی کی ضرورت زیادہ ہے تو وافر مقدار میں ہے، اور آج تک الحمدللہ پانی بغیر پیسوں کا مل رہا ہے. سانس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اب جب انہوں نے مکمل انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، چھت بھی آ گیا اور زمین بھی آ گئی، سردی تھی اس کو گرم بنانے کے لیے سورج آ گیا، پھلوں میں مٹھاس نہیں تھی اور رات کو اندھیرا تھا تو قمر آ گیا، چاند آ گئی، اور آسمان کو جگمگانے کے لیے تارے آ گئے، سیارے آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کے بعد کہا اب میری بات مانو، میں تمہارا خالق ہوں. مانو گے تو کامیاب اور جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو ناکام اور دوزخ ملے گی. یہ اس دنیا کا پورا خلاصہ ہے اس فلسفے کا. اس دنیا کا خلاصہ ہے فلسفے کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بات ہر حال میں ماننی ہوگی. تمام لوگ جتنے موجود ہیں وہ دل میں وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ معاف فرمائے، آگے اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے گئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت کے لیے، لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اور ان کی تعداد 1,24,000 ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بعضوں کو رسول بھیجا، اور ان کی تعداد 318، 315 یا 313 ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 5 بڑے درجے کے رسول بھیجے جن کو اولو العزم من الرسل کہتے ہیں. نوح علیہ السلام 1، ابراہیم علیہ السلام 2، جناب موسیٰ علیہ السلام 3، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام 4، اور آپ کے اور ہمارے نبی علیہ السلام 5. جس طرح یہ دنیا میں آئے لوگوں کو ہدایت کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے، خالق اور مخلوق کے رابطے کے لیے، جنتی بنانے کے لیے، تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، وہ بہت بڑا کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے. تورات کے اندر بھی واضح لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی، باقی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کتابیں ملتی نہیں ہیں. ایاتی من بعد اسمہ احمد، اور نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ایک کامل اور مکمل انسان آ گئے. تو تکمیل انسانیت میں انبیاء استعمال ہوئے ہیں 1,24,000، شریعتیں استعمال ہوئی ہیں 313، رسول آئے 313، اور 5 بڑے بڑے رسول آئے تو جا کے انسانیت کامل ہو گئی. اور جہاں تک کتابوں کی بات ہے، 4 بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور صحائف، رسائل، الواح، ہزاروں کی تعداد. صحف ابراہیم و صحف موسیٰ. بڑی کو کتاب کہتے ہیں، چھوٹے کو صحیفہ کہتے ہیں اور رسالہ کہتے ہیں، اور الواح بھی وہاں استعمال ہوتے ہیں. اور وقت کتنا گزرا ہے؟ کم از کم 8,000 سال. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے
کہ نبی سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پچھلے رسول کے احکامات کی تبلیغ کرنی ہے اور نبی کے لیے اور رسول کے لیے نئے احکامات دیے جاتے ہیں۔ اب ایک کامل اور مکمل نبی کے آپ امتی ہیں اور میں امتی ہوں، آپ کو مبارک ہو اور مجھے مبارک ہو۔ میری بہنوں، آپ سب کو الحمدللہ کہو، خیر مبارک کہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کامل اور مکمل نبی کے امت میں پیدا کیا۔ بولو خیر مبارک، بولو خیر مبارک، بولو خیر مبارک۔ ہمیں اس مبارک لینے کا وہ طریقہ نہیں آتا نا، ہم یہ مبارک لیتے ہیں کہ بچے کی نوکری لگ گئی، مبارک ہو، بچہ پیدا ہو گیا، مبارک ہو، منگنی ہو گئی، مبارک ہو، وہ شادی ہو گئی، مبارک ہو۔ ان تمام کا تعلق مادے کے ساتھ ہے نا، یہ ہمیں سمجھ میں اس پر محنت زیادہ ہوئی ہے، اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے تو وہ مبارک ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں بھی مبارک قبول کرتا ہوں، آپ بھی قبول کرو، آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کا امتی بنایا۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ ہمارا بس تو نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا ہی نہیں کرتے تو بھی بس نہیں چلتا، پیدا کرتے اور کتا اور گدھا بناتے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کتے کا کام ہے سارا دن بھونکنا، پھر بھی لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، اور گدھے کا کام ہے سارے دن سامان ڈھونا، چیزیں اٹھانا۔ کیا حالت ہوگی ہماری؟ ہم پانی بھی نہیں مانگ سکتے تھے، ہم کھانا بھی نہیں مانگ سکتے، اور کام کیے جاتے۔ اور چلو یہ حیوان نہ بنایا، انسان بنایا، لیکن کافر انسان پیدا کیا، کافر کے گھر میں پیدا کیا، تو پیدا تو ہو گئے انسان سید الکائنات پیدا ہو گئے، لیکن ہمارا حشر جو ہوگا تو دوزخ میں ہوگا۔ تو بھی اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان پیدا کیا۔ مسلمانوں میں سب لوگ اہل ایمان ہیں، تمام امتیں۔ اگر نبی آخر زمان کا امتی نہ بناتے اور موسیٰ علیہ السلام کا امتی بناتے، ابراہیم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، نوح کا، تو پھر ہمارا کون سا بس چلتا تھا؟ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی آخر الزمان کا امتی پیدا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام نسمہ، تمام ارواح کو یہ بیت المعمور سے گزارا گیا، عرش سے گزارا گیا، کرسی سے گزارا گیا۔ تو عرش کے ایک محراب بنا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ دیکھنے والے دیکھتے کہ لا الہ الا اللہ تو جانتے، یہ محمد کون ہے؟ تو فرشتے بتاتے کہ یہ سر ایک کامل اور مکمل نبی ہے، افضل، اعلیٰ، بالا، نرالا، پیارا، وہ آئیں گے بعد میں۔ تو اس کا نام لوگوں کو ذہن میں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اچھی تعبیر یہی ہے کہ عرش کے محراب پر، ماتھے پر اللہ کا نام، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، وہ جو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا اچھا ترجمہ ہی ہے۔ تو تمام لوگوں نے خواہش کی کہ کیا ہم اس کی امت میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو کہا نہیں، آپ کو تو پہلے کا زمانہ، جس میں لکھا ہوا ہے آپ پہلے پیدا ہوں گے۔ ان خواہش کرنے والے میں عام لوگ بھی تھے، انبیاء رسول بھی تھے۔ اور سنیے، کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی دعا قبول ہوگی، اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ کس طرح آئیں گے؟ نبی تھے، اب امتی بن کر آئیں گے، رسول تھے، اب امتی بن کر آئیں گے، صاحب کتاب تھے، انجیل ان کے بغل میں تھی، اب انجیل کو ہٹا کر بغل میں قرآن مجید لیں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ انہوں نے تو دعا کی اور اس کا امتی بنیں گے، آپ نے، میں نے دعا بھی تو نہیں کی، اس لیے قدر بھی تو نہیں ہے، اس لیے قدر نہیں ہے۔ مبارک ہو آپ کو، اللہ نے امت محمدیہ میں سے پیدا کیا، بولو خیر مبارک۔ اللہ کا بہت بڑا شکر۔ اب ہمارے لیے قانون بنا دیا، مان کے چلو گے تو کامیاب، مان کے نہیں چلو گے تو ناکام،
مان کے چلنے کا نتیجے اور انعام کے طور پر جنت، اور نہ مانو گے تو پھر آگ اور دوزخ۔ اللہ تعالیٰ میں کامیاب انسان بنا دے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا رضوان صاحب کا۔ اس وقت میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتا، جمعے کا وقت ہے۔ آپ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہوں، ان میں سے جو شادی شدہ ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اپنی خاوند کی قدر کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں تمام عورتوں کو، بیویوں کو حکم دیتا کہ آپ خاوند کو سجدہ کرو۔ خاوند جو ہے یہ مجازی خدا ہے، یعنی خدا تو کسی کو نہیں کہنا چاہیے، مجازی ہے، یعنی اس کی ہر ایک بات مانو گے جس طرح خدا کی بات مانی جائے۔ آپ کا خاوند باروزگار ہو تو بھی، بے روزگار ہو تو بھی، مالدار ہو تو بھی، غریب ہو تو بھی، تکڑا ہو تو بھی، کمزور ہو تو بھی، چٹا ہو تو بھی، کالا ہو تو بھی، وہ آپ کے لیے جائز سجدہ ہے۔ آپ نے اس کی بات ماننی ہے۔ شیطان آ کر آپ سے کہتا ہے کہ خاوند پر کنٹرول حاصل کرو، یہ نہیں کرو، اس پر کنٹرول حاصل نہیں کرو، ایک بات۔ اور دوسری بات، اس کی امانت میں خیانت نہیں کرو۔ اس کی امانت میں خیانت نہ کرنے کا معنی یہ، جو پردہ اس کے ساتھ شریک ہے وہ کسی اور کے ساتھ شریک نہیں کرو۔ تیسری بات، 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ چوتھی بات، فضول خرچی نہیں کرو۔ اور 5ویں بات، پردہ کرو۔ یہ 5 باتیں آپ نے مان لیں تو میں آپ کو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں۔ دوبارہ سنو، یہ لوگ اعلان کرتے ہیں نا میت والوں کو، پہلی دفعہ لوگ اعلان غور سے نہیں سنتے، پھر کان لگا کر سنتے بھی کون مر گیا، یہ مجھے جانا یا نہیں جانا، تو کہتے ہیں دوبارہ اعلان سنو۔ اپنے خاوند کی قدر کرو، ایک، اس کی امانت میں کسی کو شریک نہیں کرو، 2، 5 وقت کی نماز پڑھو، 3، اور فضول خرچی سے بچو، 4، اور پردہ کرو، 5۔ اگر کوئی بچی اپنے پاس لکھ سکتی ہے تو لکھ لے۔ ہمارے علاقے کی خواتین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اگر ان 5 باتوں کا خیال رکھیں تو وہ کامیاب انسان ہیں، اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں۔ ایک طالب علم کی بات ہے، غور سے سنو، BCA والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے علاقے میں یہ 5 چیزیں ولایت سے مشروط ہیں۔ بے شک اس کی قبر میں مزار نہ بنے، لوگ اس کی تعریف نہیں کریں، لیکن یہ 5 چیزیں آپ کو ولایت تک پہنچا دیتی ہیں، اور یہ ہر ایک کا درجہ ہے 20%، ہر ایک کے نمبر ہیں 20۔ اگر کوئی خاتون ایک میں کمزوری کرے گی تو اس کو 100 نمبر نہیں ملیں گے، 80 مل جائیں گے۔ کوئی خاتون اس سے زیادہ کمزور ہوگی، وہ 2 میں عمل نہیں کر سکتی، اس کو 60 نمبر ملیں گے، کسی کو 40، کسی کو 20، کسی کو 0۔ اور جو ہمت کر کے زیادہ تمام پہ عمل کرے گی وہ 100%۔ میرے نزدیک خواتین دین کی بات جلدی قبول کرنے والی ہیں بنسبت مردوں کے، بنسبت مردوں کے۔ ان کا دل نرم ہوتا ہے، اور نرم دل جو ہوتا ہے وہ بات کو فوراً اٹھاتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، خاوند کی قدر کرو، اس کی امانت میں کسی کو شامل نہیں کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پردہ کرو۔ اب یہ ہر ایک موضوع ایسا موضوع ہے کہ اس پر کوئی عالم بات کرتا تو گھنٹہ لگ جاتا، پھر 5 گھنٹے چاہیے۔
خیر میں تو گھنٹہ نہیں کر سکتا، میں تو طالب علم ہوں، لیکن کوئی عالم بات کرتا ہوں، اس میں ایک دو کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں نے کہا فضول چیزوں سے بچو۔ خاتون کی عادت ہوتی ہے کہ اس کو ایک جوڑا چاہیے ہوتا ہے، یہ 5 جوڑے منگائے گی۔ اس کو بیڈ روم یہ میٹرس بنانے ہیں تو یہ زیادہ منگاتی ہے، اور خاص طور پر جہیز میں ایک ایک لڑکی کے جوڑے 10 جوڑے، 10 تو وہ نہیں پہن سکتی، 20 جوڑے، 30، 70 تو میں نے سنے۔ اب 70 جوڑے یہ پہنے گی کس طرح؟ رواج۔ اور اگر آپ کا خاوند مالدار ہے تو چلو وہ آپ کی مدد کرے، اگر وہ غریب ہو تو تنگ نہیں کرو۔ آپ دونوں کی روزی میں وسعت اللہ نہیں لکھی، اس میں گزارا کرو۔ فضول خرچی اگر خواتین چاہے بن ہوں تو اس میں مرد دلچسپی نہیں رکھتے، وہ تو خوش ہوتے ہیں کم چیزیں مانگو۔ آپ جب کھانا پکاؤ تو اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ جب تک ایک روٹی ختم نہیں ہوتی بچوں کی تربیت بناؤ، دوسری روٹی کو مت توڑو، روٹیوں کو بھوسا کر کے باہر نہیں پھینکو، یہ اللہ تعالیٰ کی روزی ہے۔ اتنا ہی پکاؤ جتنا استعمال ہوتی ہے، اور کوئی بچ گئے تو اس کی حفاظت کرو۔ فضول باتوں سے اور فضول خرچی سے بچنے والی عورت کامیاب ہوتی ہے۔ میں پھر 5 باتیں دہراتا ہوں، آخر ہے تاکہ آپ کو یاد ہو۔ اب آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں ہوگا، زمین کس طرح بنی یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، یہ تمام کائنات پر مختصر بات تو ہو گئی ہے، لیکن یہ 5 باتیں یاد کرو، اور اس میں ترتیب میری والی ضروری نہیں۔ اگر آپ یہ ترتیب بناتی ہو نماز والی پہلے میں ٹھیک ہے، لیکن میں نے 5 باتوں کو صرف ترتیب دیا کہ اپنے خاوند کی قدر کرو، اور دوسری بات یہ بتائی کہ اس کی امانت میں کسی کو شامل نہیں کرو۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتی ہیں، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ اور 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ جس طرح مرد پہ فرض ہے آپ پر بھی فرض ہے۔ فضول خرچی سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 4 اور پردہ کرو۔ پردے کی بات جو میں کرتا ہوں وہ شرعی پردہ ہے، مقامی اور عرفی پردہ نہیں۔ ہمارے ہاں پردہ ایسا ہوتا ہے کہ جاننے والے سے پردہ نہیں، جس کو نہیں جانتے اسے پردہ۔ پھر بعض لوگ الٹا چلتے ہیں، جس سے جانتے اسے منہ چھپائے، نہیں جانتے تو نہیں چھپاتے۔ شرعی پردہ، شرعی پردہ وہ آج کل جو اصطلاح کزنات، ان سے پردہ کرو۔ ماموں کا بیٹا کزن، چاچا کا بیٹا کزن، تایا کا بیٹا کزن، پھوپھی کا بیٹا کزن، یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے، ناسور۔ ان کے درمیان اور اپنے بچیوں کے درمیان پردہ حائل کرو، شرعی پردہ، کہ وہ بغیر پوچھے اندر نہ آئے، جب تک مرد نہ ہو وہ نہ آئے۔ کیوں آتے ہو؟ پردے کی تو تفصیل یہ ہے جس سے نکاح کسی وقت بھی ممکن ہے، اسے پردہ کرو۔ سخت پردہ جو ہے وہ اجنبیوں اور کزنات سے ہے، اور نرم درجے کا پردہ ہے آپ کا جن لوگوں سے آپ کا نکاح اب نہیں ہو سکتا، اور ماں اور محرمات سے تو پردے ہی نہیں۔ محرمات میں نسب بھی شامل ہے، اور محرمات کے اندر وہ بھی شامل ہے رضاعت بھی۔ آپ نے کسی کو دودھ دیا، وہ آپ کا بیٹا ہو گیا، اب وہ تمام گھر پہ حرام۔ دودھ دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ خاوند سے پوچھو، اور یہ جو کہا جاتا ہے خاوند سے پوچھ کے دودھ دو، اس لیے کہ پھر وہ یاد رہتا ہے، عورتیں تو بھول جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو عذاب آ جائے گا کہ پہلے اس لڑکے کو دودھ دیا پھر بیٹی نے دی۔ دودھ دینے میں احتیاط کرو، ہر ایک کے بیٹے کو سینے پہ نہیں بٹھاؤ، لگا نہیں، اس کا منہ نہیں لگاؤ۔
ہاں ضرورت ہے، جب اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے، بچے کی فوت نہیں زندہ ہے لیکن کمزور ہے، یا وہ برکت کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کا دودھ بچے کے منہ میں جائے، ٹھیک ہے، لیکن پھر یاد رکھنا ہے کہ ان سے رشتہ نہیں کرنا، ان سے رشتہ ایسا ہے اس سے جو اللہ کا عذاب آتا ہے، جس طرح سگی بہن سگے بھائی سے نکاح کرے۔ پردہ کرو، پردہ کرو، پردہ کرو، حقیقی اور شرعی پردہ کرو، کزنات کو گھر میں داخل نہیں ہونے دو، اگر پہلے سے وہ داخل ہو رہے ہیں تو اللہ معاف فرما دیں گے، بعد میں اس پہ سختی کرو۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ آج کل یہ ٹچ موبائل آ گیا ہے نا، اور ہر ایک گھر کے اندر ٹی وی ہے، تو میری درخواست ہے، مجھے جب مولانا رضوان صاحب نے بتایا کہ آپ نے خواتین سے گفتگو کرنی ہے، تو میں نے ذہن میں یہی سوچا کہ میں یہ درخواست کروں گا کہ گھر میں ٹی وی نہیں رکھو، رکھنا ضروری ہو مجبوری ہو تو اپنی جوان بیٹی کو ریموٹ نہیں دو، وہ ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھے، اور ٹچ موبائل نہیں دو، اس میں بہت بڑی بے حیائی۔ ہم مکان بناتے ہیں تو دیواریں اونچا کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ نامحرم کی نظر نہ پڑے، پھر ہم مکان بن جاتا ہے، پھر دروازہ لگاتے ہیں تو دروازہ بھی اونچا ہوتا ہے کہ وہ نامحرم اندر نہ آ جائے، کنڈی، تالا، چابی، یہ تمام ان چیزوں کی نشانیاں ہیں کہ اب کسی نامحرم کو اندر نہیں گھسنے دیتے، یہ ہماری چوکیداری ہے۔ لیکن جو آدمی اپنی بیٹی کو ٹچ موبائل دے یا ریموٹ کنٹرول دے ٹی وی کا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ تالا لگائے، کنڈی لگائے، دروازہ اونچا کرے یا دیوار اونچا کرے، اس لیے کہ دشمن کا نمائندہ اس کے پاس بیڈ پر پہنچ گیا ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال کرو، نئی روشنی سے بچیوں کو بچاؤ۔ ایک بات بہت بھاری ہے لیکن میں کر دیتا ہوں، پتہ نہیں زندگی کا، باقی لوگوں کی زندگی میں نہیں پتہ چلتا، میں انہیں بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اپنی حفاظت کرے۔ جب آپ کی بچیاں مدرسے میں ہوں گی اور علماء کے بیانات سے جڑی رہیں گی تو یہ بچی آپ کے لیے دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی۔ اور جب آپ کی بچیاں ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گی، ٹچ موبائل اختیار کریں گی، تو یہ بیٹیاں آپ کے لیے دنیا میں بےعزتی اور آخرت میں بےعزتی۔ والدین اپنے بچی کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے، دعا کر کر کے، جوڑ کا رشتہ ملے، جوڑ کا رشتہ ملے، اور رشتہ ہو جاتا ہے تو بہت خوش ہوتی ہے کہ آج میں نے کندھے ہلکے ہو گئے۔ اور لڑکیاں ٹچ موبائل والی اپنے لیے خود خاوند تلاش کرتی ہیں، خود خاوند تلاش کرتی ہیں۔ انہوں نے اصطلاح بنائی ہے لو میرج، ارینج میرج۔ والدین والے میرج کو ارینج کہتے ہیں، اپنے والے کو لو کہتے ہیں، اور ادھر جا کر عدالت میں جا کر وہ درخواست دیتے کہ ہم دونوں راضی ہیں، وہ عدالت ان کو مان لیتی ہے، بے شک وہ کسی کی بیوی ہو یا کہیں بھی ہو، یہاں پر نکاح ہو جاتا ہے، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ الٹا آپ پہ دعویٰ ہوتا ہے کہ آپ کیوں ان کے پیچھے گھومتے ہو۔ تربیت فرض ہے، بچوں کی تربیت فرض ہے۔ پھر جب وہ بھاگ جاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اون نہ چھوڑ سا، مڑا منہ نہ دسو، جنازے بھی نہ دسو، اور اس کو بھی مار سا، ننڈے کو بھی مار سا۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ نہ لڑکی کو مارو، نہ لڑکے کو مارو، ان کے والدین کو مارو جنہوں نے ٹھیک تربیت نہیں کی۔ تربیت آپ پر فرض ہے، واجب نہیں کہہ رہا، فرض ہے، فرض۔ جس طرح کھانا کھانا فرض ہے، بیٹی کو آپ کھانا دیتی ہو، آپ بیٹی کو کپڑے پہناتی ہو، اس طرح تربیت بھی اس طرح ضروری ہے، فرض ہے آپ پر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی مجھے بیٹے نے مارا ہے۔ کس نے مارا ہے؟ بیٹے نے مارا۔ کس نے مارا ہے؟ بیٹے نے۔ اور اس کے ایک طرف کے سب ٹوٹا ہوا تھا، لہو بہہ رہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات نہیں سنی، منہ دوسری طرف موڑا،